ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بچے کو پائلٹ نہ بنائیے، بلکہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر ضرور بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر ضرور بنائیے، آپ اپنے بچے کو پائلٹ ضرور بنائیے، لیکن سب بنانے سے پہلے اس کو سچا پکا مسلمان بنائیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ حضرات محترم، جب یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا نازل ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچایا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سننے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے تم کو روکا ہے، اپنے اہل و عیال کو تم ان چیزوں سے روک لو، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی ان اعمال کی پاسداری کا حکم دو۔ جب تم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری بھی دوزخ سے حفاظت فرمائیں گے اور تمہارے اہل و عیال کی بھی دوزخ سے حفاظت فرمائیں گے۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے والدین کی ذمہ داریاں اپنے بچوں کے تئیں مزید بڑھ گئی۔ اب تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج مخرب اخلاق یعنی اخلاق کو خراب کرنے والی، اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی، باحیا انسان کو بے حیائی پر ابھارنے والی، غیرت مند انسان کو بے غیرتی پر آمادہ کرنے والی بے شمار چیزیں ہیں۔ ان میں سے سرے دست ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی مخلوط تعلیم، عریانیت، فحاشی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں
جو ہماری نسلوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بے پردگی عام ہو رہی ہے، بے حیائی، بد نظری، ظلم و زیادتی عروج پر ہے۔ ایسے نازک حالات میں اگر ہم خود آزاد ہو گئے یا ہم نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے آج سے 1450 سال پہلے آقائے دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں اور نگہبان ہے اپنے ان ماتحتوں کا جس کا اللہ رب العالمین نے اسے ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، الامام الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کا ذمہ دار ہے یا کوئی آدمی کسی صوبے کا ذمہ دار ہے یا کوئی آدمی کسی ضلع کا ذمہ دار ہے یا کوئی آدمی کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے یا کوئی آدمی کسی جماعت کا ذمہ دار ہے یا کوئی آدمی کسی گرام سبھا کا ذمہ دار ہے، تو قیامت کے دن اس سے جس ملک کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس صوبے کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس ضلع کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس محلے کا وہ ذمہ دار ہے اس محلے کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس جماعت کا وہ ذمہ دار ہے اس جماعت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، جس گرام سبھا کا وہ ذمہ دار ہے اس گرام سبھا میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والرجل راع علی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اس کے گھر میں رہنے والے جتنے افراد ہیں، خواہ وہ اس کے ماں باپ ہو، خواہ وہ اس کے بیوی بچے ہو، خواہ وہ اس کے نوکر اور خادم ہو، قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمرأة راعیة علی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر اس عورت سے جس کا شوہر ہے، جس کے بچے ہیں، سوال قائم فرمائیں گے کہ تم نے اپنے شوہر کے مال میں خیانت تو نہیں کی تھی، تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی۔ تو اگر اس روئے زمین پر ہم اپنے بچوں کی مذہبی تربیت کریں گے تو کل کو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے یہی بچے مذہبی طور و طریق کے مطابق جن کی تربیت ہوئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دستے سوال دراز کریں گے اور یہ دعا فرمائیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم میرے والدین کے ساتھ ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ رب اغفر لی
वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, आप हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, कुल मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दीजिए और हिसाब वाले दिन की सख्ती से इन सब की हिफाजत फरमा दीजिए। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने बच्चों की तरबियत मजहबी तौर तरीक़ के मुताबिक करेंगे। और अगर हमने उनको आजाद छोड़ दिया, हमने उनकी कोई तरबियत नहीं की, हमने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, तो यही बच्चे क़यामत के दिन हमारे लिए वबाले जान भी बन सकते हैं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी दोज़ख की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब्ते जिगर, हमारा नूरे नजर, हमारे जिगर का टुकड़ा दोनों जहान में आफियत की जिंदगी का मालिक बने, तो आप उसको असरी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम से भी। मेरे भाइयों, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया और जमा करने के बाद उनसे पूछा, ऐ मेरे बच्चों, ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनके दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जिनके अब्बा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, जिनका बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। उनके बारे में कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, कि जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा, मा तअबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? बच्चे भी नबुव्वत वाले घराने से ताल्लुक रखते थे, कहे उठे, नअबुदु इलाहा व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहम वाहिदा। हम उसी रब की इबादत करेंगे जिस रब की इबादत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। हम उसी रब की इबादत करेंगे जिस रब की इबादत हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की है। हम उसी रब की इबादत करेंगे जिस रब की इबादत हमारे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम ने की है। हम उसी रब की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हमारे वालिद मोहतरम यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने की है। वनहनु लहु मुस्लिमून, हम आपको वचन देते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम की हालत पर, ईमान की हालत पर जिंदा रहेंगे, और जब इस दुनिया से जाएंगे जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके जाएंगे, परवरदिगार आलम मरने के बाद मुझे अपने फरमा बरदार बंदों में शामिल फरमा दे। ये फिक्रे किस घर के अंदर हो रही है? उस घर के अंदर हो रही है जो नबूवत वाला घराना है। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके वालिद मोहतरम इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी,
ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ارے جانتے ہو ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے جن کو اللہ نے خلیل اللہ قرار دیا ہے۔ اس گھرانے کے اندر یہ فکر ہو رہی ہے کہ نہ جانے میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کس دین پر قائم رہے گا، کس رب کی عبادت کرے گا۔ تو جب بچوں نے یہ اطمینان دلا دیا کہ اے والد محترم آپ مطمئن رہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جس رب کی عبادت ہمارے بڑوں نے کی ہے اسی رب کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے فرما بردار بن کے جئیں۔ تو جب نبوت والے گھرانے کے اندر اس طریقے کی فکریں لی جا رہی تو ہمارا اور آپ کا گھرانہ کیا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں رہنے والے بڑے بھی اپنے ماتحتوں کے تئیں، اپنے بچوں کے تئیں اس طریقے کی فکریں لیں؟ آج عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی بھی گلی سے گزر جائیے، نوجوانوں کو تو چھوڑو، میں ان بچوں کی بات بھی کر رہا ہوں جنہیں ابھی بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہاتھ میں موبائل، زبان پہ گالیاں، ہاتھ میں موبائل، زبان پہ گالیاں، تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے یہ بچے فرما برداری کی حالت میں جئیں گے؟ کبھی کبھی ان باتوں کو سوچ کر رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے آج اتنا بزی ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے کہ ان کو اپنے نونہالوں کی، اپنے معصوم بچوں کی فکر نہیں۔ یاد رکھو اگر یہی صورتحال رہی تو کل کو خدا نہ خواستہ اگر ارتداد کی لہر بڑھتی ہے تو بڑی آسانی سے ہمارے یہ بچے مرتد ہوتے چلے جائیں، اور پھر اس وقت ہمارے پاس خون کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں رہے، کچھ نہیں رہے۔ آج دیکھیے جب کسی نامور شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر محلے کے کسی غریب کا انتقال ہوتا ہے تو گنتی کے چند لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان چند لوگوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو قبرستان تک جاتے ہیں لیکن جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے۔ کیا مجبوری ہے؟ یا تو وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بات کہنے کے بعد ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑیے، اپنے بچوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑیے، نہیں تو آج جنازے میں 2-4-10 آدمی جو نظر آ رہے ہیں کل یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں سنو اور کان کھول کر سنو، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس نے وہ ذمہ داری صحیح معنی میں نبھائی ہے
یا نہیں نبھائی ہے، اس بارے میں سوال کیا جائے۔ آپ دنیا کی زندگی میں نماز کے اوقات میں اپنے بچوں کو محض اس لیے نہیں اٹھاتے کہ میرے بچے کی نیند پوری نہیں ہوئی، کام کاج سے آیا ہے، تھکا ماندا ہے، ایسی حالت میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں۔ اگر اٹھائیں گے تو بچے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے دنیا میں اس کی تکلیفوں کا اس قدر احترام کیا کہ اس کو اللہ کے سامنے بھی نہ لا سکے۔ میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے میری امت کے لوگوں سے نماز کے بارے میں سوال قائم کیا جائے گا۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہاری نماز ٹھیک رہی، اگر تمہاری نماز جیسی رہی، اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر فرما دیں گے، اور اگر تمہاری نماز ٹھیک نہیں رہی، تمہاری نماز جیسی نہ رہی، اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے، اور پکڑ فرمانے کے بعد پھر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رکھی، پھر کبھی ایئر کنڈیشن روم میں نہیں رکھیں گے۔ کہاں رکھیں گے؟ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دوزخ میں رکھیں۔ ہم نے اپنے بچے کو دنیا میں اس لیے نیند سے بیدار نہیں کیا کہ اس کی نیند میں خلل پڑے گا، یہ تکلیف میں آ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا وہی بچہ ہماری اوچھی سوچ کی وجہ سے ہماری نگاہوں کے سامنے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا تو اس وقت ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ کبھی یہ بھی سوچا کرو، کبھی یہ بھی سوچا کرو۔ اور والدین کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ شروع سے اس کو آزاد چھوڑیں گے، اس کے حال پر چھوڑیں گے، تو جیسے جیسے اس کی سمجھ بوجھ بڑھتی رہے گی وہ آپ کا نافرمان بنتا رہے گا۔ اور اگر آپ شروع سے اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی فکریں لے کر چلیں گے تو وہی بچہ آہستہ آہستہ اسلام کے کالم میں ڈھل جائے گا۔ پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا نماز کو چلو، وہ خود آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی تربیت اسی انداز سے کی۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا، آج ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی، ظلم و زیادتی کا دورہ ہے۔ ایسے نازک حالات میں اگر ہم خود آزاد ہو گئے اسلامی تعلیمات سے اور اپنے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو کل کو نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، اپنے گھروں میں قرآنی تعلیمات کو عام کرو، اپنے معاشرے میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ آج ہمارے کتنے بڑے ایسے ہوں گے، اللہ معاف کرے، جنہیں ایمان مفصل یاد نہیں ہو، ایمان مفصل یاد نہیں ہو۔ تو جب عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر خاتمہ بالخیر کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدے کی درستگی کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور جاننے کی عمر بچپن ہے، بڑے ہونے کے بعد کس کو اتنی فرصت ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھے؟ جب ہم بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے مکتب کے اوقات میں ہمارا لخت جگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہے، کوئی کنچے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ بڑا ہونے کے بعد یہ جا کے اپنے استاد جی سے اسلامی تعلیمات سیکھ لے گا، نماز کا طور طریقہ سیکھ لے گا؟ جب تک آپ کا بس چل رہا ہے آپ اس وقت تک
اسے نمازی بھی بنا سکتے ہیں، اسے ولی بھی بنا سکتے ہیں، اسے رسول اللہ کا سچا شیدائی بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، پھر تعویذ کے سوا آپ کچھ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یہ شہادت جہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو جانے کا نام صرف مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان بننے کے لیے آپ کے عقائد بھی درست ہونے چاہیے، آپ کی عبادات بھی درست ہونی چاہیے، آپ کے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، آپ کی معاشرت بھی اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کے اخلاق بھی کریمانہ ہونا چاہیے، تب جا کے کہیں آدمی صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر بننے والے۔ تو یہ چند باتیں از راہ محبت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے تئیں تھوڑا زیادہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔